السلام علیکم بچوں، بہادر خان کی سرگزشت سبق نمبر 7 ہے سیکنڈ ایئر کا۔ سرگزشت کا مطلب ہوتا ہے قصہ، یعنی کہ جو کسی انسان کے اوپر بیتی ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سرگزشت کہا جاتا ہے۔ بہادر خان ایک کھاتا پیتا کسان تھا، یا کیا مطلب کہ ایک خوشحال کسان تھا۔ بارش نہ ہونے کی صورت میں بھی وہ کاریز کے پانی کی مدد سے، کاریز در حقیقت یہ ایک اریگیشن کا ایک نظام ہوتا ہے، آب پاشی کا، جس کو اردو کے اندر آب پاشی کہا جاتا ہے اور انگریزی کے اندر اس کو اریگیشن کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایسے کر کے کھالیاں بنائی جاتی ہیں زمین کے اندر، یعنی کہ ایک بالکل انڈر گراؤنڈ تو نہیں، زمین کو کھود کے اس کے اندر ایک نالیاں بنائی جاتی ہیں اور اس کو پھر اوپر سے ڈھک دیا جاتا ہے تاکہ اس میں گرمی نہ لگے، پانی گرمی سے اڑے نہ، اور اس طریقے سے پانی جو ہے وہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے اندر پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو وہاں پر کاریزوں کے ذریعے جو پانی ہے، یعنی کہ جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ آپ اس کو کہہ لیں، یا آپ اس کو ایک شیڈڈ یا کورڈ جو ہے وہ ٹنلز ہوتی ہیں جن کے ذریعے پانی کو کھیتوں تک پہنچایا جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کاریز۔ تو بارش نہ ہونے کی صورت میں بھی وہ کاریز کے پانی کی مدد سے اپنے کھیتوں میں اتنی سیرابی کر لیتا تھا کہ نہ صرف اپنے لیے سال بھر کے غلے کا، یعنی سال بھر کے اناج کا خرچ پورا کر لیتا، بلکہ اپنے ہمسایوں اور غریب غربا کی مدد بھی کر دیتا۔ جب کاریزوں میں پانی تھوڑا ہوتا تو بھی اس کو کسی دوسرے زمیندار کی مزارت، یعنی کہ کسی دوسرے زمیندار کی، یعنی کہ ملازمت نہ کرنا پڑتی۔ مزارت جو ہے یہ بھی در حقیقت یعنی ایگریکلچر کا، کاشتکاری کا ایک نظام ہوتا ہے جس میں آپ کسی دوسرے آدمی کی زمین پر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ خرچہ اس کا ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ کی زمین ہو، میں آپ کی زمین پہ کام کرتا ہوں، اور یہ ہے کہ خرچہ آپ کا ہوگا، محنت ساری میری ہوگی، اور اینڈ پہ جب فصل اٹھے گی، ٹھیک ہے، تو اس میں سے آپ مجھے 10%، 15%، 12%، جتنا ہمارے درمیان طے ہوگا وہ آپ مجھے دے دیں گے، تو اس کو بولتے ہوتے ہیں مزارت کرنا۔ تو اگر کاریزوں میں پانی تھوڑا ہوتا تو بھی اس کو کسی دوسرے زمیندار کی مزارت نہ کرنی پڑتی، اور اس کی اس معاشی آزادی کی وجہ سے اس میں کافی خودداری تھی، یعنی کافی وہ کیا تھا، ایک خوددار آدمی تھا۔ یہ خوددار آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی سے مانگتا نہیں ہے، اور اس کی بانٹ چونٹ کر کھانے کی عادت نے، بانٹ چونٹ کر کھانے کا مطلب کہ مل بانٹ کر کھانے کی، یعنی کہ انصاف سے، امن سے رہنے کی عادت نے ارد گرد میں اسے کافی نیک نامی دے رکھی تھی، لہٰذا اس کی شادی نہایت آسانی اور دھوم دھام سے ہوئی۔ شادی سے پہلے وہ اپنے کھیتوں اور فصلوں کی پرورش میں بے حد پیش بینی کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ بہت بہت زیادہ فکر مند رہنا کسی چیز کو لے کر، یعنی بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا، اور محنت کرتا تھا گندم کے خوشوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ گندم کا خوشہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو گندم کے اوپر، جو گندم کے پودے کے اوپر جو پھل لگتا ہے اس کو خوشہ کہا جاتا ہے، یعنی جو برانچز، فروٹفل برانچز ہوتی ہیں ان کو خوشے کہا جاتا ہے۔ گندم کے خوشوں کے لیے وہ ایک حریص باپ سے کم نہ تھا۔ حریص باپ کون ہوتا ہے؟ ایک ایسا باپ جو اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو گندم کے خوشوں کے لیے وہ ایک حریص باپ سے کم نہ تھا، ان کے لیے دعا مانگتا تھا اور انہیں جانتا تھا، اور جب سبز خوشے اناج سے بھر کر سنہرے ہو جاتے تھے تو وہ اپنے سر جھکا لیتے تھے، ٹھیک ہے، سر جھکا لیتے تھے، یعنی کہ جیسے فصل جب کسی بھی ٹہنی پہ پھل لگتا ہے تو وہ فصل وہ جو ٹہنی ہوتی ہے وہ جیسے نیچے جھک جاتی ہے، تو جب سبز خوشے اناج سے بھر کر، یعنی جب فصل پک جاتی تھی تو وہ فصل جھک جاتی تھی، تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہتی تھی۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ اناج سے بھرے ان خوشوں کو اپنے وجود کا احساس ہے، وہ اپنے مالک کو جانتے اور پہچانتے ہیں، ان میں زندگی کی مسرتیں اور قہقہے ملفوف ہیں، یعنی چھپے ہوئے ہیں، اور جو ان سے پیار کرتا ہے یہ اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، اور ایک ایک کی جگہ دو دو پھوٹتے ہیں، یعنی بعض دفعہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے اس کے حوالے سے قرآن مجید میں بھی بتایا گیا کہ گندم کے ہر دانے کے اندر جو ہے وہ سات پودے ہوتے ہیں، اور ہر پودے کے اندر پھر کیا ہوتی ہیں، یعنی گندم کے ہر پودے کے اوپر 7 بالیاں لگتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر، ہر بیج کے اندر جو ہے وہ 7 دانے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ایک ملٹیپلیکیشن اور گروتھ کا کانسیپٹ ہے وہ یہاں پر ایک تو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، اور دوسرا اس میں مصنف آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو، جب انسان کے اوپر کوئی پھل لگے، انسان کے پاس دولت آ جائے، انسان کے پاس کوئی ہنر آ جائے، تو انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ شادی کے بعد اس کے معمول میں تھوڑا سا فرق آنا لازمی تھا۔ شادی سے پہلے وہ پسند نہ کرتا تھا کہ کوئی اور اس کے کھیتوں کے ان خوشوں کو چھو بھی لے، یعنی وہ بڑا اپنے کھیتوں کو لے کر بہت زیادہ پوزیسو تھا۔ ان کے لیے اس کی محبت خود غرض، والہانہ اور حاسدانہ تھی۔ کیا مطلب کہ وہ ہی واز ویری پوزیسو اباؤٹ ہز کراپس، بہت بہت زیادہ وہ محبت کرتا تھا اپنی فصلوں سے۔ لیکن جب شادی ہو گئی تو وہ سوچنے لگا ہر انسان کے دل میں محبت کی ایک قدرتی اور دائمی کاریز موجزن ہے، کہ ہر انسان کے دل میں کیا ہے؟ محبت کی ایک نہر ہے جو ہمیشہ بہتی رہتی ہے، اور وہ اس سے دنیا کی ہر چیز اور اپنی ہر مقبوضہ شے کو، یعنی جو چیز انسان کے قبضے میں ہوتی ہے اس کو سیراب کرتا رہتا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہے مصنف کہ جو محبت ہوتی ہے نا، انسان بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو وہ اپنے محبت کے بلبوتے پر ہی کرتا ہے۔ اسے اپنے مکان سے محبت ہے، اپنے بیلوں سے محبت ہے، اپنے سے محبت ہے، سبز خوشوں سے محبت ہے،
لیکن اس محبت کی انتہا اس وقت ہوتی ہے جب عورت اس کی زندگی میں داخل ہوتی ہے اور وہ اسے چاہتا ہے، لہٰذا جب اس کی محبت کا بیشتر حصہ اس کی بیوی پر خرچ ہونے لگا تو بادل نخواستہ، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی، بادل نخواستہ کا مطلب ہوتا ہے یہ یہاں پہ بادل سے مراد وہ جو بادل کلاؤڈز ہوتے ہیں وہ نہیں ہے، با اس کا مطلب ہوتا ہے با دل ناخواستہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیا مطلب، کہ با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، یعنی کہ ناخواستہ کا مطلب ہوتا ہے نہ چاہتے ہوئے، یعنی کہ با دل ناخواستہ کا مطلب ہوتا ہے نہ چاہتے ہوئے دل کے ساتھ، یعنی مجبوری سے۔ تو با دل ناخواستہ اس بات پر تیار ہو گیا کہ بونے کاٹنے کے لیے ایک نوکر رکھ لے، یعنی پہلے تو وہ یہ سارے کام خود کرتا تھا، اب اس کی زندگی میں ایک عورت آ چکی ہوئی تھی اینڈ آبویسلی اس سے بھی اس کو محبت کرنی تھی، تو اس کی محبت یعنی اس کی جو اٹینشن سپین تھا جو پہلے سارا وہ اپنی کھیتوں کے ساتھ کھیتوں کو دیتا تھا، تو اب اس نے اس کے لیے سوچا کہ میں اب اس کے لیے کوئی نوکر رکھ لیتا ہوں۔ یہ نوکر بھی اسے اس کی منشا کے مطابق یعنی اس کی پسند کے مطابق مل گیا۔ وہ ہر وقت کھیتوں سے فالتو گھاس، کائی وغیرہ، یعنی جو یہ جو نہیں ہوتی موس لگ جاتی ہے اس کو کائی کہا جاتا ہے، تو وہ ہر وقت کھیتوں سے فالتو گھاس، کائی وغیرہ صاف کرتا، وقت پر پانی دیتا، بیلوں کو چارہ ڈالتا اور فصلوں کی خاطر تواضع میں یعنی فصلوں کی دیکھ بھال میں لگا رہتا۔ بس تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ حکے کے چار کش لگاتا تھا، یعنی حکا پیتا تھا، یہی اس کی عیاشی تھی، اور پھر جن کی طرح کام کرتا تھا۔ خدا کے فضل سے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان دنوں بارش خوب ہوئی اور بہادر خان کے بنجر کھیت بھی پانی سے بھر گئے۔ نوکر نے ان کھیتوں میں بھی گندم بو دی، یعنی گندم کاشت کر دی، جو چند ماہ بعد پک کر تیار ہو گئی۔ بہادر خان نے جب پوری گندم کو کٹوایا اور خاردار جھاڑیوں کے پاس، خاردار یعنی کانٹے دار جھاڑیوں کے پاس جوہان لگوا دیا۔ اب جوہان یہ اس کو کھلیان بھی کہا جاتا ہے، تو ادھر حقیقت ہوتا یہ ہے کہ آپ پوری جو فصل ہوتی ہے اس کو پنجابی میں گڈ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، گڈ۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری گندم کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا رکھ دیتے ہیں۔ اب تو خیر تھریشرز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو تھریشر سے جو ہے نا وہ آپ اس کو تھریش کرتے ہیں اور اس میں سے دانے نکالتے ہیں۔ پہلے اس کو مینولی کیا جاتا ہوتا تھا، بعض جو ہے وہ بیلوں کو اوپر اس کے اوپر لتاڑتے تھے جس سے جو ہے نا وہ بھوسا الگ ہو جاتا تھا اور گندم الگ ہو جاتی تھی، تو ایک مینول طریقے سے اس میں سے جو گندم ہوتی تھی اس کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہوتا تھا۔ تو اس نے جوہان لگوا دیا، تو گاؤں کے سب لوگ، راہگیر، ارد گرد کے زمیندار دیکھنے آتے اور کہتے کہ بہادر خان تو بہت اونچے ستارے والا ہے، یعنی بہت اونچی قسمت والا ہے، تیری بیوی سونے پر سہاگا ہے۔ سونے پر سہاگا یعنی کہ جیسے ایک چیز اچھی ہو اور اس کے اوپر دوسری چیز بھی اچھی ہو، جس کو کہا جاتا ہے سونے پر سہاگا۔ تیری بیوی سونے پر سہاگا ہے اور تیرا نوکر بھی اچھے شگون والا ہے، یعنی کہ اچھی نیت والا ہے۔ وہ خود اس وسیع انبار کو آنکھ بھر کر دیکھتا، انبار یعنی کہ اس بڑے ڈھیر کو آنکھ بھر کر دیکھتا تو سر سے پیر تک ایک خاموش کہکہا بن جاتا، یعنی کہ اس کی پوری باڈی کے اندر جو ہے وہ ایک ہیپینس دوڑ جاتی، لیکن کچھ خوف، کچھ نامعلوم ڈر، کچھ بے نام سے شکوک اس کے دل و دماغ میں رینگتے۔ تو جب آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتی ہے، when the days are going well، تو آپ کو خوشی بھی ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کے دل کے اندر ایک ڈر بھی ہوتا ہے۔ اللہ جانے وہ کیسے انسان کے ذہن کے اندر ڈر آتا ہے کہ کہیں یہ سب ختم نہ ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے اس کے دل کے اندر بھی یہ شکوک و شبہات جو ہے وہ آتے ہیں۔ وہ سوچتا جب غریب آدمی باسی ٹکڑوں کو، باسی کیا ہوتا ہے جو سٹیل، یعنی جو جیسے ہم رات کا بچا ہوا کھانا ہوتا ہے تو وہ باسی ہو جاتا ہے، جب غریب آدمی باسی ٹکڑوں کو ترستا ہے تو وہ کسی کے لیے خطرہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی جو غریب ہوتا ہے اس سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، لیکن جو ہی اسے 2 وقت کی روٹی میسر آنے لگتی ہے وہ خطرہ بن جاتا ہے، اور جب اس کا گھر بھر جائے تو پھر زمین اور آسمان کی ساری طاقتیں اس کے درپے ہو جاتی ہیں، یعنی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، اور وہ آسمان کی نظر اٹھا کر کہتا خدایا یہ سب تیری دین ہے، یعنی کہ یہ سب تیرا دیا ہوا ہے، اور یہ بات حقیقت بھی ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ اس کا دیکھتے ہیں تو ایک عام آدمی ہوتا ہے اس سے کسی کو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جو آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ تھوڑا خوشحال ہوتے ہیں، تو آپ کے محلے دار، آپ کے رشتہ دار، سب کو آپ سے بلا وجہ کی جو ہے نا وہ ایک خار شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ خود بھی نوکر کے ہمراہ جوہان کے پاس ٹھہرا کرے، یعنی کہ وہ جو اس نے جوہان بنایا تھا، جو کھلیان بنوایا تھا، اس کے پاس اس نے کہا میں خود بھی اس کا خیال رکھوں گا کہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، مبادہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نوکر کی نیت خراب ہو جائے یا قزاق یعنی کہ چور ہی اسے لوٹ لیں۔ بیوی نے اس سے اتفاق کیا، بہادر خان اور نوکر وہیں رہنے لگے، بیوی ہر صبح اور شام ان کا کھانا وہیں دے جاتی۔ اس طرح کئی روز گزر گئے، حتیٰ کہ ایک شام جب اس کی بیوی آندھی چلنے کی وجہ سے کھانا وقت سے پہلے دے کر جا چکی تھی اور اس کا ایک دور کا سیال وہیں کھیت میں اس کے پاس آیا، ٹھیک ہے، یعنی دور کا اس کا ایک رشتہ دار، سیال بولتے ہیں رشتہ دار کو، دور کا ایک سیال وہیں کھیت میں اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس کے چچا زاد بھائی لشکران کی شادی تھی۔ لشکران کیا ہے؟ آدمی کا نام ہے۔
لشکران کی شادی تھی جس پر وہ بلاوا لے کر آئے، یعنی کہ دعوت نامہ لے کر آئے۔ بہادر خان نے سوچا کہ ایسے مواقع بار بار تھوڑا ہی آتے ہیں، چنانچہ اس نے اس بلاوے پر جانا منظور کر لیا۔ اس کی جیب میں 100 روپیہ تھا جو شادی کے لیے کافی تھا۔ اس نے نوکر کو سمجھا دیا کہ وہ انبار کی حفاظت کرتا رہے اور اس کے جانے کی بابت کسی سے ذکر نہ کرے۔ اس نے کہا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میں یہاں پر نہیں ہوں، مبادہ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ چور اچکے اسے تنہا سمجھ کر اس پر پل نہ پڑیں، کیا مطلب کہ اس پر حملہ نہ کر دیں اور گھر سے جو روٹی آئے وہ کھا لیا کرے۔ اس نے کہا یار گھر سے کھانا وغیرہ آئے گا وہ کھا لینا، کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میں یہاں پر ہوں، یہاں پر نہیں ہوں۔ جب آپ نہیں ہوتے تو آبویسلی پھر کیا ہوتا ہے، چیزیں ولنریبل ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیسی فیملیز میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم گھر سے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم گھر کی لائٹیں آن کر کے جاتے ہیں کہ اچھا لوگوں کو لگے گا کہ جی یہاں پر اندر گھر میں لوگ موجود ہیں۔ اچھا تو اسی سملر سچویشن جو ہے وہ یہاں پر اس نے ڈیولپ کی۔ اس کے بعد بہادر خان اپنے سیال کے ساتھ یعنی اپنے اس رشتہ دار کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ نوکر ایک زبردست چلم کشوک تھا۔ چلم کشوک یعنی کہ وہ ایک بہت بڑا نشیتڑی تھا، ٹھیک ہے، وہ یعنی کہ جیسا چین سموکر ہوتا ہے، تو مطلب اس کو حکے کا بہت اس کو شوق تھا، اور خصوصاً فرصت کے اوقات میں یعنی کہ فری ٹائم میں تو وہ اپنے حکے سے ایک لمحہ بھر بھی جدا نہ ہوتا تھا۔ اس نے ادھر ادھر سے خس و خاشاک جمع کر کے یعنی کہ گھاس پھوس جمع کر کے آگ جلائی، مگر وہ کافی فاصلے پر جھاڑیوں کے وسط میں بیٹھا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اس کا کھیت تھا، کھیت سے وہ یعنی وہ جو انہوں نے ایک کھلیان بنایا تھا، جوہان بنایا تھا، اس سے وہ کافی دور تھا، مگر وہ کافی فاصلے پر جھاڑیوں کے وسط میں، جھاڑیوں کے درمیان میں بیٹھا تھا۔ تاہم ایک غضبناک بگولے نے اس آگ کے کچھ انگارے اٹھا کر جوہان میں پھینک دیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک تیز ہوا آئی اور اس سے کیا ہوا کہ آگ جو تھی وہ کچھ اس کے انگارے اٹھ کر جوہان میں چلے گئے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو پکی ہوئی فصل ہوتی ہے وہ ویسے بھی خشک ہوتی ہے، جوہان کو اور خشک جو یعنی کہ غلہ پڑا ہو تو اس کو تو بہت تیزی سے آگ لگتی ہے۔ جوہان کو آنن فانن آگ لگ گئی تو نوکر گندم کو بچانے کے لیے دوڑا، لیکن وہ خود بھی اس کی بل کھاتی لپیٹوں کی نظر ہو گیا، یعنی کہ وہ خود بھی اس میں جل گیا۔ اگلی صبح بہادر خان کی بیوی روٹی لے کر آئی تو اس نے دیکھا کہ بہادر خان جوہان سمیت جل چکا تھا۔ وہ روتی پیٹتی واپس آئی اور اپنے سیالوں کو بتایا کہ اپنے رشتہ داروں کو بتایا۔ وہ جلے ہوئے نوکر کو بہادر خان سمجھ کر کھاٹ پر لے گئے، کھاٹ پر یعنی کہ چارپائی پر اٹھا کر لے گئے اور ایک قبرستان میں دفن کر آئے۔ کچھ دن بعد بہادر خان اپنے سیالداریوں سے خلاصی پا کر یعنی کہ اپنے سیالداریوں سے، اپنے رشتہ داروں سے فارغ ہو کر اپنے گھر کو پہنچا۔ وہ نیم شب کے قریب پہنچا، یعنی کہ تقریباً نیم شب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے ہی آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، تو نیم شب کے قریب پہنچا اور یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کی بیوی ماتم کر رہی ہے اور رو رہی ہے۔ بیوی نے اسے دیکھ لیا اور سمجھی کہ اس کا شوہر مردوں سے زندہ ہو کر واپس آیا تاکہ اسے بھی اپنے ساتھ لے جائے، پس اس نے ایک چیخ ماری اور سارے تومان یعنی سارے قبیلے کو بتانے کے لیے باہر بھاگی۔ ہر شخص پہاڑوں میں چھپ گیا، ان کو اپنی زندگی کا کھٹکا پڑ گیا، یعنی کہ اپنی زندگی کی فکر لگ گئی۔ بہت ساروں نے اپنے کندھوں پر اپنی اپنی بندوق رکھ لی، کچھ نے بغلوں میں تلواریں لٹکا لی اور سینوں پر ڈھال یعنی جو شیلڈ ہوتی ہے وہ جما لی ہے، اور بہت سو نے ڈنڈے سنبھال لیے اور جوانوں پکڑ لو جانے نہ پائے، اس طرح کی باتیں کہہ کر بیچارے بہادر خان کا تعاقب کرنے لگے۔ بہادر خان چاروں چار یعنی مجبور ہو کر بھوکا پیاسا ایک قبرستان میں شب بسری کے لیے یعنی شب گزارنے کے لیے چھپ گیا اور تارے گن گن کر انتظار کرنے لگا، یعنی کہ مشکل سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر لوگوں نے اسے کون سمجھا، شاید اس کے لیے وہ رات کے وقت اپنے گاؤں آیا تھا، شاید اس لیے کہ وہ رات کے وقت اپنے گاؤں آیا تھا تو اس کو لگا کہ شاید جو ہے نا وہ میں رات کو آیا ہوں تو شاید اس وجہ سے لوگوں نے سمجھا کہ شاید میں کوئی چور ہوں یا مجھے پہچانا نہیں ہے۔ اسے یقین تھا کہ اس کے لوگ صبح کو اسے پہچان لیں گے، اسی امید پر اس نے رات مردوں کے قریب گزار دی۔ صبح وہ زور کی بھوک کے مارے اپنے محلے میں پھر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ مسجد میں ملا یعنی مولوی اذان کہنے کے لیے اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائے ہوئے تھا۔ بہادر خان نے کہا اے ملا میں بھوکا ہوں۔ ملا نے اپنا منہ اس کی طرف موڑا اور بہادر خان کو دیکھ کر اتنا خوفزدہ ہوا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور زمین پر لوٹ کر یعنی زمین پر وہ تڑپ کر مر گیا۔ لوگ بھی دیکھ کر اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ بہادر خان کو بئی سبب یعنی کہ اس وجہ سے پھر قبرستان میں لوٹنا پڑا۔ تھوڑے عرصے بعد لوگ ملا کو قبرستان لائے اور اسے دفن کر دیا۔ مولوی مر چکا تھا نا تو مولوی کو اب دفن کر دیا۔ اس کے آس پاس میں تقسیم کرنے کے لیے ان کے پاس آپس میں تقسیم کرنے کے لیے کھجوریں تھیں۔ ملا کے باپ نے پوچھا کہ انہیں کتنے آدمیوں میں تقسیم کرنا ہے؟ کسی نے جواب دیا 100 آدمیوں میں۔
مطلب وہ کھجوریں تھیں تو اس نے پوچھا کہ بھئی کتنے لوگ ہیں تاکہ میں اسی حساب سے تقسیم کروں، یعنی اگر 200 کھجوریں ہیں اور 100 لوگ ہیں تو دو دو دوں، اگر 50 لوگ ہیں اور 200 کھجوریں ہیں تو چار چار دوں، سم تھنگ لائک دیٹ. تو لوگوں نے جواب دیا 100 آدمیوں میں. اینڈ اسی وقت بہادر خان نے بھوک سے بےتاب ہو کر ایک قبر کے عقب سے، ایک قبر کے پیچھے سے نعرہ لگایا 100 آدمیوں کو دے دو لیکن پہلے میرا حصہ دو. بہادر خان کی آواز سن کر لوگوں نے کھجوریں اور کھاٹ تو وہیں چھوڑے، یعنی جو چارپائی جس کے اوپر وہ لاش لے کر آئے تھے، بہت سوں کی جوتیاں بھی وہیں رہ گئیں اور وہ سر توڑ بھاگے. کچھ چیختے چلاتے پہاڑوں میں چھپ گئے اور کچھ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگتے جاتے تھے اور پیچھے پیچھے دیکھتے جاتے تھے. بہادر خان کے خوف سے وہ گھروں میں پہنچ گئے اور توبہ کی کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے. بہادر خان نے سب لوگوں کو بھاگتے دیکھ کر مونچھوں کو تاؤ دیا اور کھجوریں کھانے لگا. مونچھوں کو تاؤ دیا یعنی کہ جیسے کہ آپ شکر کرتے ہیں. اس نے دل میں کہا میرے خدا، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ میرے گاؤں کے لوگ مجھے مردہ سمجھتے ہیں اور مجھ سے روپوشی اختیار کرتے ہیں، یعنی مجھ سے دور بھاگتے ہیں. میری بیوی میرے سائے سے بھی گریز کرتی ہے. آدھی رات کے قریب جب بہادر خان ایک قبر کے عقب میں بیٹھا قسمت کو کوستے اونگ رہا تھا، یعنی قسمت، اپنی قسمت کو برا بھلا کہتے ہوئے وہ ایک نیم غنودگی کی حالت میں تھا، یعنی ہاف، آدھا جاگ رہا تھا آدھا سو رہا تھا. تو ایک سیاہ پوش یعنی سیاہ کپڑے پہنے ہوئے خوفناک انسان قبرستان میں داخل ہوا اور سیدھا ملا کی قبر پر آ کر کھڑا ہو گیا. وہاں کھڑے ہو کر اس نے کچھ پڑھا. قبر شق ہو گئی، یعنی قبر پھٹ گئی اور ملا کی لاش گھٹنوں تک باہر آ گئی. بہادر خان سمجھ گیا. جب اس نے دیکھا اس نے کہا یہ کوئی جادوگر ہے جو تازہ لاشوں پر اپنے جادو کے تجربے کرتا ہے. چنانچہ اس نے سوچا کہ وہ جادوگر کو پکڑ کر اس سے جادو سیکھ لے. اس خیال سے وہ مکڑے یعنی چپکے چپکے جادوگر کے پیچھے آیا اور پھر یک بارگی یعنی اچانک لپک کر اس نے اسے قابو کر لیا. اب دیکھو اس کے دل میں کیا آ چکا ہے، ایک طرح سے لالچ آ چکا ہے. جادوگر چلایا مجھے چھوڑ دو. بہادر خان نے کہا مجھے اپنا عجیب و غریب سحر سکھاؤ، یعنی اپنا جادو سکھاؤ تو چھوڑ دوں گا. تو سحر کیا ہوتا ہے؟ اب سحر جو ہے وہ صبح کو بھی کہتے ہیں، سحر جو ہے وہ جادو کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ایک زو معنی لفظ ہے. جادوگر نے کہا مجھے چھوڑ دو تو میں سکھا دوں گا. آخر بہادر خان نے لیت و لال یعنی کہ منت سماجت کے بعد اسے چھوڑ دیا. جادوگر نے فوراً کوئی منتر پھونکا. بہادر خان جدھر بھی جائے ملا اس کے پیچھے ادھر ہی جائے، یعنی جدھر جدھر وہ جا رہے ہیں مولوی کی لاش بھی اس کے پیچھے پیچھے. جادوگر تو اس کے بعد غائب ہو گیا لیکن ملا سائے کی طرح بہادر خان کے ساتھ وابستہ ہو گیا. جس طرح انسان کا سایہ انسان سے جدا نہیں ہوتا، وہ جدھر بھی جاتا ملا بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا. بہادر خان نے سوچا کہ میں نے اپنے اوپر ایک اور قہر طاری کر لیا، یعنی اپنے اوپر ایک اور مصیبت میں نے اپنے گلے ڈال دی. میں جدھر جاتا ہوں ملا بھی ادھر ہی جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ میں نے مردہ ملا کو زندہ کر دیا. ایک دفعہ بہادر خان بھوکا تھا. اس نے سوچا کہ فلاں فلاں پالیز یعنی کہ باغ میں چلتا ہوں جو قریب ہے، وہاں سے کچھ خربوزے اور تربوز چرا کر لاتا ہوں. چنانچہ وہ روانہ ہوا لیکن اس نے دیکھا کہ ملا بھی آ رہا ہے. تو اس نے کہا او ملا، تو اس نے کہا مولوی خدا سے ڈرو اور میرا پیچھا چھوڑ دو. لوگ تو مجھ سے پہلے ہی بھاگتے ہیں، تمہیں دیکھ کر اور بھی خوفزدہ ہو جائیں گے. تو ملا یہ سن کر تھوڑا سا ٹھٹکا لیکن جو ہی بہادر خان چلنے لگا ملا بھی اس کے پیچھے ہو لیا، یعنی مولوی جو تھا وہ بھی کیا تھا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا. اوکے میں آ رہا ہوں. اچھا بہادر خان نے ملا کی خوب مرمت کی لیکن اس کے باوجود ملا بہادر خان کے پیچھے لگا رہا. بہادر خان نے دوسری دفعہ تیسری دفعہ اسے خوب زد و کوب کیا، یعنی خوب اس کو ڈرایا، اس کو مارا پیٹا لیکن کوئی اثر نہ ہوا. پھر غصے سے بےتاب ہو کر اس نے ملا کو گھسیٹنا شروع کیا اور قبرستان میں واپس لا کر اسے کھاٹ سے باندھ دیا، یعنی چارپائی سے باندھ دیا جس پر ملا کی لاش آئی تھی، اور کہنے لگا کہ اب ہلو بھی تو میں تمہیں دیکھوں گا. اس کے بعد وہ پھر روانہ ہوا. تو ملا نے جب دیکھا کہ بہادر خان جا رہے ہیں تو اس نے زور لگایا اور ایک جھٹکے سے کھاٹ سمیت یعنی چارپائی سمیت کھٹ 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 کرتا ہوا بہادر خان کے پیچھے چلا. بہادر خان نے دیکھا کہ ملا بہت تیزی سے اس کے تعاقب میں اس کے پیچھے آ رہا ہے تو اس نے بہت پیچ و تاب کھایا، یعنی بہت غصہ کیا اور اسے خوب مارا. لیکن سخت جان ملا پر مار کٹائی کا کوئی اثر نہ ہوا، یعنی اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا. بہادر خان ناچار ہو کر یعنی مجبور ہو کر کھیت میں گیا. وہاں پانی دینے کے لیے ایک بہت بڑا آبی چرخہ نصب تھا، یعنی وہ آبی چرخہ وہ پرانے زمانے میں بڑے چرخے ہوتے تھے، ان کو زمین کے اندر چلاتے تھے تو اس سے کیا ہوتا تھا، پانی جو تھا وہ ڈولوں کی صورت میں کیاریوں میں جاتا تھا. وہاں ملا کو کھاٹ سمیت کھڑا کر کے اس نے کہا یہاں ذرا ٹھہرو، میں کچھ خربوزے اور تربوز چرا لوں. ملا تم حرکت نہ کرنا، میں تمہیں بھی دوں گا اور کچھ میں بھی کھاؤں گا. لیکن وہ پیچھے آ گیا. بہادر خان نے جوش میں آ کر اسے پھر مارنا شروع کیا لیکن ملا ڈٹائی سے کھڑا رہا.
آخر بہادر خان نے کھاٹ سمیت ملا کو چرخے سے مضبوط طریقے سے باندھ دیا اور خود لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا یعنی لمبے لمبے قدم بھرتا ہوا تیزی سے اس باغ میں پالیز میں داخل ہو گیا۔ ملا نے بہادر خان کو جاتے دیکھ کر زور مارا اور ایک زبردست جھٹکا دے کر چرخا اور کھاٹ سمیت گٹڑک گٹرک گٹرک کرتا ہوا یعنی کہ اس طرح کی آواز نکالتا ہوا اس کے پیچھے روانہ ہوا۔ بہادر خان نے دیکھا تو اسے کہا تیرا کھانا خراب، میرا پیچھا چھوڑ دے، خدا سے ڈر۔ یہ کہہ کر اس نے ملا کو خوب مارا اور آگے چلا۔ ملا بھی پیچھے پیچھے چلا۔ بہادر خان نے کہا بدبخت، میں بھوکا ہوں، مجھے ذرا تنہا چھوڑ دے، میں کچھ خربوزے اور تربوز چرا لاؤں اور ہم دونوں کھائیں گے، یہیں کھڑا رہے۔ لیکن ملا کو کہاں سکون تھا، وہ آسیب کی طرح یعنی کہ ایک جادو کی طرح اس کے پیچھے رہا۔ بہادر خان نے پھر اسے مارا اور پھر جھاڑیوں میں چھپتا ہوا پالیز میں پہنچا۔ ملا بھی گٹر کو کرتا ہوا پیچھے آیا۔ بہادر خان نے جلدی جلدی کچھ خربوزے توڑے۔ پالیز دان جو ماری تھا اس نے دیکھا کہ بہادر خان اور ملا گٹر کرتے ہوئے خربوزے توڑ رہے ہیں تو وہ چیختا ہوا بھاگا اور لوگوں کو بتانے لگا کہ بہادر خان اور ملا ہر طرف دندناتے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کھلم کھلا پھر رہے ہیں، شہریوں اور غریبوں کا مال زور سے قبضہ کر رہے ہیں۔ لوگ اور بھی خوف زدہ ہو گئے۔ ایک دن بہادر خان نے دور سے دیکھا کہ ایک آدمی بیل پر بیٹھا ہوا روٹی کھاتا آ رہا ہے۔ چنانچہ وہ اس کی طرف گامزن ہوا یعنی اس کی طرف چلا۔ اس نے کہا بندہ خدا، مجھے روٹی دو، میں بھوکا ہوں۔ تو بیل سوار نے بہادر خان کو اور ملا کو دیکھا تو وہ دہشت زدہ ہو کر بیل سے گرا اور تڑپ کر مر گیا۔ بہادر خان نے روٹی لے لی اور دونوں اسے کھاتے ہوئے قبرستان واپس چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد گاؤں کے رئیس کی پوشاک غلیظ ہوئی یعنی اس کے کپڑے خراب ہوئے تو اس نے اپنے دھوبی سے کہا کہ میرے کپڑے ندی پر لے جاؤ اور صاف کر لاؤ۔ دھوبی نے کہا حضور، بہادر خان ماں ملا یعنی ملا کے ساتھ زندہ ہو گیا ہے اور دونوں ادھر ادھر دندناتے پھر رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے بھی پکڑ کر مار نہ دیں، اس لیے میں نہیں جاؤں گا۔ تو رئیس نے حفاظت کے لیے کہا کہ میں حفاظت کے لیے 3 سوار بھیج دیتا ہوں۔ تو اس پر دھوبی رضامند ہو گیا۔ اس نے کپڑے لیے اور اپنے سواروں کی میت میں اپنے گدھے پر بیٹھ کر ندی آیا۔ سواروں نے اپنے گھوڑے رسیوں سے مضبوط باندھ دیے اور دھوبی کی پہرے داری کرتے رہے۔ درین اسنا یعنی اسی دوران بہادر خان کو پیاس لگی اور وہ ندی کی طرف چلا۔ اس کے پیچھے ملا بھی گٹر کو کرنے لگا۔ بہادر خان نے کہا ابے ملا، کیوں ظلم کرتے ہو؟ خدا سے ڈرو اور یہیں ٹھہرو کہ میں پانی پیاؤں، میں ابھی تمہارے پاس لوٹ آؤں گا۔ لیکن کمبخت ملا تو بے دھڑک تھا، یعنی کہ وہ تو یعنی کہ بے غیرت تھا، مطلب وہ تو ڈھیٹ تھا، اس کے قدم کہاں رکتے تھے۔ آخر کار بہادر خان نے اس طرح نکال کر ملا کے بال صاف کر دیے۔ اس کے بعد وہ ندی پر آیا اور جھک کر پانی پینے لگا۔ ملا بھی گٹر کو کرتا ہوا وہیں آ تھمکا۔ دھوبی کی نگاہ جو اس پر پڑی تو وہ چلایا سپاہیوں، بہادر خان ماں ملا آ گیا، یعنی ملا کے ساتھ آ گیا۔ سپاہیوں میں بھگدڑ مچ گئی یعنی وہ بھاگنے لگ گئے۔ وہ بے لگام گھوڑوں پر چڑھے۔ دھوبی نے کپڑے وہیں چھوڑ دیے اور گدھے پر بیٹھ کر لٹھ مار کر یعنی کہ اس کو لٹھ مارنا کہ مطلب اس کو سوٹی مارتا ہوا اس کو اپنے گاؤں کی طرف ہانکنے لگا تاکہ گاؤں والوں کو خبردار کرے۔ سواروں نے گھوڑوں کو یکے بعد دیگرے یعنی کہ ون آفٹر اندر چابک مارے۔ انہوں نے گردن کے رسے تو کھول دیے تھے لیکن ایڑیوں کے رسے گھبراہٹ میں بھول گئے تھے۔ اس وجہ سے گھوڑے ان رسوں اور میخوں کی وجہ سے دوڑتے دوڑتے گر گئے۔ سپاہی انہیں مار رہے تھے اور اس بھاگم باغ میں میخیں اکھڑ اکھڑ کر ان کے چہروں پر لگ رہی تھیں، حتیٰ کہ ان کے چہرے، سر اور کان جو تھے وہ لہو لہان ہو گئے۔ اس طرح ہوتے ہوتے ان میں سے 2 مر گئے اور صرف ایک زندہ واپس آیا۔ اس نے رئیس کو یعنی بادشاہ جو سردار تھا اس کو اپنی کہانی سنائی اور اپنے زخم دکھائے۔ دھوبی نے توبہ کی کہ وہ کبھی بھی واپس باہر نہیں جائے گا۔ اپنے تئیں بہادر خان نے یہ سب کچھ دیکھا اور خود سے کہنے لگا کہ میں کیا کروں، ندی میں ڈوب مروں یا پتھروں سے اپنا سر پھوڑوں؟ اقارب کے لیے یعنی اپنے رشتہ داروں کے لیے بیگانہ ہو گیا ہوں۔ میرے اپنے تمن یعنی میرے اپنے قبیلے کے لوگ مجھ سے گریزاں ہیں یعنی مجھ سے دور بھاگتے ہیں، اور یہ ملا کمبخت ایک آسیب کی طرح مجھ سے چمٹا ہوا ہے۔ کاش میں اس شادی پر نہ گیا ہوتا۔ اس طرح سوچتے سوچتے وہ واپس قبرستان میں آ گیا۔ اس کے لیے وقت کاٹنا 2 بھر ہو گیا یعنی کہ وقت کاٹنا مشکل ہو گیا۔ ایک ایک لمحہ پہاڑ بن گیا۔ اس کے دماغ میں رینگتا ہوا ہر خیال اس کی رگوں میں کانٹے کی طرح چبھنے لگا۔ آخر اس نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی پاداش میں یعنی کہ جس کی مصیبت میں، جس کی سزا میں وہ اس مصیبت میں پھنس گیا؟ اور مصیبت جب شروع ہوئی تو اس کو اس کی کوئی انتہا نظر نہیں آتی تھی، یعنی کہ وہ مصیبت اس کی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ اس طرح کب تک اور کیا کیا سوچتا رہا۔ آدھی رات کے وقت جادوگر پھر قبرستان میں آیا۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ ملا بھی اس کے پیچھے چلا۔ بہادر خان نے کہا او شوم یعنی کہ وہ بے وقوف، ذرا صبر کر، اور جادوگر کے پیچھے پہنچا اور اسے پکڑ کر کہنے لگا میں تمہیں ہرگز زندہ نہیں چھوڑوں گا اگر تم نے ملا کو مجھ سے علیحدہ نہ کیا۔ جادوگر نے بتیرا یعنی بہت زیادہ اس نے لیت و لال سے یعنی منت سماجت سے کام لیا، لیکن بہادر خان ڈٹا رہا اور کہنے لگا کہ اس دفعہ کوئی رعایت نہیں ہوگی، ملا کو فوراً قبر میں واپس کرو۔ چنانچہ جادوگر نے دوبارہ ملا کو اس کی قبر میں ڈال دیا اور خود قبرستان سے چلا گیا۔ بہادر خان اپنے ان سیالوں کی طرف چلا یعنی ان رشتہ داروں کی طرف گیا جن کی شادی میں گیا تھا۔ اس نے ان سے سب کچھ کہا اور درخواست کی کہ میرے گاؤں والے مجھے مردہ سمجھتے ہیں، اس لیے میرے ساتھ چلو اور انہیں بتا دو کہ میں تمہاری شادی میں آیا تھا۔ چنانچہ وہ انہیں لے کر بہادر خان کے گاؤں آئے۔ لوگ اسے دیکھنے کے لیے باہر نکلے۔
تو اس کے سیال نے یعنی اس کے رشتہ دار نے خان کی بیوی اور اس کے دوسرے رشتہ داروں کو بلایا اور سمجھایا کہ جیسے تم مردہ سمجھتے ہو، وہ تو اس کا نوکر تھا۔ بہادر خان تو ان دنوں شادی میں گیا ہوا تھا۔ وہ انہیں یہ سمجھا کر واپس چلا گیا اور سب خوشی سے ناچ ناچ کر پکارنے لگے کہ ہم نے حاصل کر لیا، ہم آزاد ہو گئے، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ایک فوک لور تھی، ایک کہانی تھی جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہے۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ جو نیکسٹ چیپٹر ہے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آل دا بیسٹ۔ خدا حافظ۔